اسلامیہ یاد آئی کہ میرے والد نے مجھے تعویذ دیا تھا۔ بازو پہ ہاتھ لاتے ہیں، تعویذ کھولتے ہیں، تعویذ کھولنے کے بعد میں جب اس کو نکالتے ہیں کیا دیکھتے ہیں؟ اس میں حسین کی تحریر لکھی ہوئی ہے، ایک قاسم کرب و بلا کا میدان ہوگا، کرب و بلا کے میدان میں میرا بھائی حسین ہوگا، اس کے اہل و عیال ہوں گے، اہل بیت ہوں گے۔ اے قاسم، جب میرا بھائی یعنی کرب و بلا کے میدان میں رہے، اس پر مشکل مقام آئے تو تم پر لازم ہے، میرا حکم ہے کہ تم حسین کے نام پر اور نبی کے دین کے لیے خدا کی راہ میں اپنے آپ کو کٹوا دینا اور شہید ہو جانا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس میں لکھا ہوا تھا، آپ آئے امام کی بارگاہ میں آئے، امام علی مقام کی بارگاہ میں آئے، آنے کے بعد عزیزان ملت اسلامیہ عریضہ پیش کرتے ہیں، اے چچا جان مجھے اجازت دیجئے رن پہ جانے کے لیے، میدان پہ جانے کے لیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام کہتا ہے میں اپنے بھائی کی نشانی کو کس طریقے سے گوا دوں، کس طریقے سے میدان میں بھیج دوں، کس طریقے سے نرگے میں بھیج دوں، یہ تو میرے بھائی کی نشانی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت قاسم کی عمر اس وقت 19 سال کی تھی، کڑگر جوان تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام علی مقام نے کہا اے قاسم میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا ہوں، اس لیے تم میرے بھائی کی نشانی ہو، جب میں تمہیں دیکھتا ہوں تو میرے بھائی حسن کی یاد آ جاتی ہے، میرے بھائی حسن کی یاد آ جاتی ہے، لہٰذا میں تمہیں رن پہ جانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، قاسم نے کہا اے چچا جان میرے پاپا کا فرمان ہے، میرے پاپا کا حکم ہے، علی اکبر کو نہ جانے دینا، علی اکبر کو بچا لینا، علی اکبر کو میدان میں نہ جانے دینا، تم پہلے اتر جانا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اے چچا جان مجھے اجازت دیجئے، ورنہ کل جب میرے بابا حسن پوچھ لیں گے میدان محشر میں کہ کرب و بلا کے میدان میں اکبر شہید ہو گیا، عسکر شہید ہو گیا، اے قاسم تو دیکھتا رہا، تب میں اس وقت اپنے بابا حسن کو کون سا جواب دوں گا؟ اللہ اکبر۔ لہٰذا میرے چچا جان مجھے شہادت کی، مجھے رن میں جانے کی اجازت دیجئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آقا حسین نے اجازت دے دیا، قاسم کو اجازت دے دیا، اپنے ہاتھ سے دستار باندھتے ہیں، قاسم کو تیار کرتے ہیں، میدان کا دولہا بناتے ہیں، ہتھیار دیتے ہیں، سواری پر سوار کرتے ہیں، سواری پر سوار کرنے کے بعد میں آخری سلام کرتے ہیں، چچا جان سلام، اہل بیت کو سلام کرتے ہیں، سلام کرنے کے بعد میں سواری کی لگام کو ٹائٹ کرتے ہیں، ایڑ دیتے ہیں، میدان میں کود جاتے ہیں۔ کودنے کے بعد میں عزیزان ملت اسلامیہ اس جب میدان میں کودے تو ظالم کہتے تھے مجھے محسوس یہ ہو رہا تھا علی آ گیا ہے، لیکن عزیزان ملت اسلامیہ کیوں نہ محسوس ہو، اس لیے علی کا پوتا آ گیا ہے، علی کا پوتا آ گیا ہے۔ اللہ اللہ، عزیزان ملت اسلامیہ قربان جاؤ قاسم کی شہادت پر۔ اللہ اللہ، جب میدان میں کودتے ہیں تو آپ نے سنا ہوگا کسی بیان میں کہ اس میں یعنی لشکر کے اندر ایک پہلوان تھا جس کا نام ارزق تھا، ارزق تھا، بڑا پہلوان تھا، بڑا بہادر تھا، اتنا طاقتور تھا کہ ہاتھی جیسا جسم تھا۔ ابن زیاد نے اس لشکر کے سپہ سالار نے کہا، قیس نے کہا یا اساس نے کہا کہ ارزق قاسم کے مقابلے میں تم میدان میں جاؤ، قاسم کے مقابلے میں، بس قاسم کے شہادت کے بعد انشاءاللہ صلاۃ و سلام ہو جائے گا، گھبرانا نہیں، جو جہاں پہ بیٹھا ہے وہیں پہ بیٹھا رہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ارزق سے کہا گیا تو میدان میں جا، کہا مجھے حیا آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے، کہا وہ بچہ ہے اور اس کے سامنے میں جاؤں مقابلہ کرنے، کہا نہیں تمہیں کو جانا پڑے گا۔ تو ارزق کے اس قافلے کے اندر، اس لشکر کے اندر 4 بیٹے بھی موجود تھے۔ کتنے بیٹے تھے؟ 4 بیٹے بھی موجود تھے۔ ارزق نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو اس کے مقابلے پر بھیج رہا ہوں،
لیکن اس بچے کے سامنے ہم مقابلہ کرنے نہیں جائیں گے، اس لیے وہ بچہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ ظالم سمجھتے تھے وہ بچہ نہیں، علی کا شیر ہے، حسن کا لخت جگر ہے، اہل بیت کا سہجادہ ہے۔ جب یہ اپنے تیور کو بدلتا ہے تو عزیزان ملت اسلامیہ سب کے سب کو ڈھیر کر دیا کرتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، راوی نے لکھا، مورخین نے لکھا ہے کہ ارزق نے اپنے ایک بیٹے کو مقابلے پر بھیجا۔ جب ایک بیٹے کو بھیجا، آیا، وار کیا، حضرت قاسم نے اس کے وار کو روکا، اور اس کے وار کو روکنے کے بعد میں جو پلٹ کر کے قاسم نے وار کیا تو ارزق کے بیٹے کو فنار کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ظالموں نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ تو جا، کہا نہیں، ابھی ہمارے 3 بیٹے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بھیجتا رہا، قاسم کاٹتے رہے، بھیجتا رہا، قاسم کاٹتے رہے، کاٹ ڈالا، اور جب کاٹ ڈالا تو عزیزان ملت اسلامیہ ایک شور اٹھا کہ یہ علی کی اولاد ہے، ایک ایک جاتے رہو گے پورا لشکر ختم ہو جائے گا، ایک علی کے سہجادے کو نہیں ختم کر پاؤ گے، ایک علی کے سہجادے کو نہیں ختم کر پاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب امام حسن کو پیاس محسوس ہوئی، پیاس محسوس ہوئی، پیاس محسوس ہوئی۔ آپ میدان سے پلٹتے ہیں، خیمہ کی طرف آتے ہیں۔ خیمہ کی طرف آنے کے بعد میں 3 دن کے بھوکے ہیں نا، 7 محرم سے پانی بند ہے، 10 محرم کو جنگ شروع ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب پلٹ کر کے آئے، کہا چچا العطش العطش، مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پیاس لگی ہے۔ جب یہ صدا حسین سنتے ہیں، عزیزان ملت اسلامیہ پکار کر کے کہا، اے بیٹا، خیمے کے اندر پانی نہیں ہے، بس تھوڑی ہی دیر میں تم جامِ کوثر سے شراب ہونے والے ہو، تم نبی کے ہاتھوں سے جام پینے والے ہو، پلٹ جاؤ میدان کی طرف۔ پھر اجازت مل جاتی ہے، حضرت قاسم پلٹتے ہیں، اور جب پلٹتے ہیں بھوک کی شدت ہے، پیاس کی شدت ہے، ہونٹ سوکھ رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ وار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ علی کا شیر ایک آفت بن کر کے میدان میں سوار ہو گیا، اور سب کے سب کاٹ رہا ہے، میدان کو صاف کر رہا ہے۔ ظالموں نے کہا کہ ایسا کریے، چاروں طرف سے حملہ کرنا شروع کر دو، چاروں طرف سے حملہ کرنا شروع کر دو۔ وہ ظالم چاروں طرف سے حملہ کرنا شروع کر دیے۔ وہ سہجادے رسول پر راوی نے لکھا ہے کہ ان کے جسم میں 17 زخم کھا گئے تھے، زخموں سے چور ہو گئے، زخموں سے چور ہے، ہر ایک زخم سے خون نکل رہا ہے، کلمہ شہادت کی گواہی دے رہا ہے۔ قاسم جب ٹوٹ جاتے ہیں، سواری سے نیچے آ جاتے ہیں، اور جب سواری سے نیچے آ جاتے اپنے چچا کو آواز دیتے، اے چچا، اے چچا، جاؤ میری مدد کے لیے، آ جاؤ میری مدد کے لیے، آ جاؤ میری مدد کے لیے۔ امام حسین کو جب یہ صدا ملتی ہے، خیمہ سے نکلتے ہیں، میدان میں آتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ قاسم زمین پہ ہے، سہجادہ زمین پہ ہے۔ آپ اٹھاتے ہیں، اپنی گود میں لیتے ہیں، سر کو جھاڑتے ہیں، پیشانی کو جھاڑتے ہیں، آنکھیں کھلتی ہیں، حسین کے رخ انور کو قاسم دیدار کرتے ہیں، کہتے ہیں، اے چچا، میں کامیاب ہو گیا، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا، میری شہادت قبول ہو گئی۔ حسین فرماتے ہیں، بیٹا صبر کرنا، صبر کرنے والوں کے ساتھ میں اللہ ہے، تیری شہادت قبول ہو گئی ہے۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا ہے کہ جو دہکتی آگ کے شعلوں پر سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین، جس نے اپنے بچوں کی دے دی سخاوت وہ حسین،
خود ہنس کے پی لیا جام شہادت، خود ہنس کے پی لیا جام شہادت وہ حسین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لہذا ہمارے دل کی دنیا اگر بدلے گی تو تذکرہ حسین کا سن کر کے بدلے گی۔ آج ہر کوسے میں، ہر خطے میں حسینیوں کا ہجوم لگا ہے، حسینی صدا بلند ہو رہا ہے، نعرے لگ رہے ہیں۔ کس لیے؟ کہ عزیزان ملت اسلامیہ، حسین زندہ ہیں۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ حسین زندہ ہیں، ہم زندہ ہیں تو زندہ کی بات کیا کرتے ہیں، اس لیے ان کی شہادت کی گواہی دنیا کی کتاب نہیں دے رہی ہے، بلکہ رب کا کلام ہے، نبی پر نازل ہونے والی کتاب ہے، جس کے دوسرے پارے کی دوسری آیت ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ ان کی شہادت تو قرآن دے رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے دوستو حسینی بن کر کے رہو۔ حسینی یہ نہیں کہ رات بھر ہم اور آپ جاگ لیں، صبح فجر کی نماز گول ہو جائے۔ حسینی تو اس بات کو کہتے ہیں کہ عزیزان ملت اسلامیہ، امام علی مقام نے تپتی ہوئی صحرا میں، کرب و بلا کے میدان میں، خنجر کے نیچے عزیزان ملت اسلامیہ سجدہ کیا تھا۔ کس وقت کیا تھا؟ 10 محرم کو کیا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، راوی نے لکھا ہے کہ سمر آپ کے سینے پر سوار ہو گیا تھا، حلق پر خنجر چلا رہا تھا، لیکن وہ خنجر حلق کو کاٹ نہیں رہا تھا۔ کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ بس اسی پوائنٹ کے بعد میں سلام ہو جائے گا، کاٹ نہیں رہا تھا۔ بہت کوشش کیا، بڑی کوشش کیا، لیکن حلق نہیں کٹ رہا تھا۔ حسین نے کہا اے ظالم، جس حلق کو تو کاٹنا چاہتا ہے، اس حلق کو میرے رسول اللہ چوما کرتے تھے، میرے نانے مصطفیٰ چوما کرتے تھے۔ اے ظالم، اگر تجھے میرا سر کاٹنا ہے تو آگے سے نہیں بلکہ پیچھے سے کاٹنا ہوگا، پیچھے سے کاٹنا ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ پوچھتے ہیں اے ظالم اس وقت کیا ہے؟ کہا اس وقت جمعہ کا ہو گیا ہے۔ کہا کیا ہو رہا ہے؟ یعنی وہ ظالم نے کہا کہ اس وقت امام منبر پر چڑھ کر کے خطبہ دے رہا ہوگا۔ کہا اے ظالم، اب تو میرے سینے سے ہٹ جا، اب مجھے بھی خدا کی بارگاہ میں سجدہ کر لینے دے۔ علی عزیزان ملت اسلامیہ، حسین پاک نے سجدے میں سر کو رکھ دیا، سجدے کو سر میں یعنی سر کو سجدے میں رکھ دیا، اتنے میں کھولی آتا ہے۔ سبحان رب العالی کہا ہی تھا کہ کھولی آتا ہے، ایسا خنجر مارتا ہے کہ پیچھے سے حسین کا سر تن سے جدا ہو جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزیزان ملت اسلامیہ، المختصر شہادت کے بعد ظالموں نے آپ کے نیزے کو، آپ کے سر کو نیزے پہ چڑھایا۔ شاعر نے اس کی منظر کسی کیا کہ حسین پاک کا سر اقدس جب نیزے پہ رکھا تو اس کی منظر کسی، شاعر نے یوں کہا کہ نیزے پہ سر تھا، اس لیے نہیں تھا کہ وہ کچھ دیکھ نہیں رہا تھا، بلکہ عزیزان ملت اسلامیہ وہ عالم کو دیکھ رہا تھا، دنیا کو دیکھ رہا تھا کہ شہادت، حسین کی شہادت ایسی عظیم شہادت ہے کہ یہ قیامت تک قائم رہے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کا بھی بہت بڑا مقام ہے، اور اس میں بھی وصیحت مولا علی کی ہے۔ مولا علی کو جب جامع مسجد میں ظالموں نے شہید کیا تو عزیزان ملت اسلامیہ اس ظالم کو گرفتار کر لیا تھا، ایک کالی کوٹری میں بند بھی کر دیا تھا، اپنے انڈر میں کیا تھا، لیکن اس وقت مولا علی نے ایک وصیحت کی تھی۔ کیا کیا تھا کہ میں نے 3 سجدے کیے ہیں، فجر کی نماز میں 4 سجدے ہوتے ہیں نا، 4 سجدے ہوتے ہیں نا، کہا کہ میں نے 3 سجدے کیے ہیں، ایک سجدہ باقی ہے۔
اس کو کون پورا کرے گا؟ 18 بیٹے تھے، کچھ مورخین نے لکھا کہ 21 بیٹے تھے، سارے بیٹے خاموش رہے۔ امام حسین آگے بڑھتے ہیں، کہا بابا حضور اس کی میری ذمہ داری ہے، اس کی میری ذمہ داری ہے، جو ایک سجدہ باقی رہ گیا ہے اس سجدے کو میں کربلا کے میدان میں کروں گا۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک مقام پر مولا علی نے خطبہ دے رہے تھے، کچھ ظالم بیٹھے ہوئے تھے، وہ کھڑے ہو گئے، شور مچانے لگے، خطبہ ادھورا رہ گیا تھا۔ آپ نے کہا میرا فلاں مقام کا خطبہ ادھورا ہے، اس خطبے کو پورا کون کرے گا؟ زینب پڑھ کر کے آ گئی آگے، کہا بابا حضور اس کی میری ذمہ داری ہے۔ شہادت کے بعد جب یزید کے دربار میں کوفے میں جب سر اقدس کو لٹے ہوئے قافلے کو لایا گیا تھا تو زینب نے ایک خطبہ دیا تھا، اس مجمع میں ایک نابینا صحابی بیٹھے ہوئے تھے، نابینا صحابی بیٹھے ہوئے تھے جنہیں دکھ نہیں رہا تھا۔ جب زینب نے خطبہ دینا شروع کیا تو عزیزان ملت اسلامیہ، نابینا صحابی نے کہا تھا مجھے تو محسوس ہو رہا ہے مولا علی آ گئے ہیں، علی۔ زینب نے کہا تھا کہ صحابی علی نہیں ہے بلکہ علی کی بیٹی زینب آ گئی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لہذا مسلمانوں ہم اور آپ تذکرہ حسین سنا کریں، تذکرہ حسین سنا کریں۔ جو شہید کربلا، ذکر شہید کربلا ذکر شہ انعام ہے، تم مٹ گئے یزیدیو زندہ میرا امام ہے۔ اس زندہ امام کا تذکرہ سنیں ادب اور احترام کے ساتھ میں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں پر میرا رب کے محبوبوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اگر وہاں ادب نہ ہو، جہاں پر اللہ کی رحمتیں ہوں وہاں ادب نہ ہو تو عزیزان ملت اسلامیہ وہ رحمتیں رکیں گے؟ نہیں رکیں گے۔ اس لیے نہیں رکیں گے کہ کسی کا سر کھلا بیٹھا ہے، کوئی کیسے بیٹھے ہے، کوئی چٹھا پہنے بیٹھا ہے، کوئی ناپاک بیٹھا ہے۔ یہ میرے سرکار کی محفل ہے، حسین پاک کی محفل ہے، حسین پاک ہے، اہل بیت پاک ہے، نبی پاک ہے، قرآن پاک ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، مسلمان کیسے نہ ہو، مسلمان کیسے بے ادب ہے؟ تو دین کے جو سب سے پہلی منزل ہے وہ ادب سکھاتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جس کے پاس ادب نہیں ہے یہ ممبر رسول ہے، یہ ممبر رسول ہے، اس کا بھی کوئی جواب نہیں اور محفل کا بھی کوئی جواب نہیں۔ اس لیے کہ نبی کی حدیث پاک ہے، نعت مصطفیٰ سننا میرے آقا کی سنت ہے اور سنانا حسان بن ثابت کی سنت ہے۔ لہٰذا میرے عزیز، حسین پاک کی محبت کو اپنے دل میں بساؤ۔ حسین پاک نے میدان کربلا میں سجدہ کیا ہے، اب تمہیں کربلا میں سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں، تلوار کے نیچے سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں سجدہ کرنا پڑے گا مسجد کے سائے کے نیچے، خدا کے گھر کے سائے کے نیچے، اپنے مکان کے چھت کے نیچے۔ اے میری ماں بہنوں، یہاں سے پیغام لے کر کے اٹھو کہ میرے بھائی سنیں کہ جنتی نوجوانوں کے سردار حسین ہے اور جنتی نوجوانوں کے عورتوں کے سردار فاطمہ الزہرا ہیں۔ لہٰذا تم پر لازم ہے کہ فاطمہ کے دامن کو پکڑ کر کے رکھو اور تم پر لازم ہے کہ حسین کے دامن کو پکڑ کر کے رکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ یہاں کے بچوں نے، یہاں کے رہنے والوں نے، یہ نوجوانوں نے بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ امام علی مقام کا جشن منایا ہے، ان کا لنگر کیا ہے، ان کا لنگر کرنا بہت باعث ثواب ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس بابرکت مہینے میں جو بھی صدقہ کریں گے وہ قبول ہوگا۔ انہوں نے لنگر کیا، ہر ایک چیز سے اس جشن کو سجایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نوجوانوں کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما۔ مولا ان کو کاروبار میں، ان کی روزی میں خوب رحمتیں برکتیں عطا فرما۔ اے مولا یہ
میں رہتے ہیں وہاں کوئی رشتہ دار نہیں, کوئی گھر والا نہیں. اے مولا ان کی یعنی پردیس میں بھی تو نگہبانی فرما اور حسین کے صدقے میں انہیں امن اور سکون عطا فرما. اللہ تبارک تعالیٰ یعنی خصوصاً اس بستی والوں کے گھروں میں اور جو دور سے آئے ہوئے اس بزم سر ہیں ان سب کے گاؤں میں اللہ پاک اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو صوم و صلات کا پابند بنائے. خوب کی شرح چمن پھول چنے شاد رہے, باغ با جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے. توبہ استغفار ربی من کل جنبی و اتوب الیہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کھڑے ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم.